الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المؤمن من البخل إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خطبے میں جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اور ساتھ میں ایک حدیث بھی جو پڑھی گئی ہے، بعض حضرات کو اس قرآن کریم کی آیت سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج بات کی عنوان پر ہوگی. یہ قرآن کریم کی آیت عام طور پر جمعہ کے دن دوسرے خطبے میں خطیب پڑھتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آج جمعہ کے عنوان میں یہی درود شریف کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. یہ جو حدیث بیان کی ہے خطبے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کے بخیل ہونے کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ جب اس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مجلس میں ذکر ہو اور درود شریف نہ پڑھتا ہو وہ بخیل ترین آدمی ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی ہم کو اسلام ملا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی ہم کو قرآن ملا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو بہترین امت میں شمار فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی ایک ماں بنی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی ایک بہن کو بہن کا حق ملا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی بڑے بڑے عذابات جو پہلی امت پر آیا کرتے تھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی رکے ہوئے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ہم پر اگر کوئی چھوٹا سا احسان بھی کرتا ہے تو ہم اس کا ذکر مجمع میں بڑی خوشی سے کرتے ہیں. ایک آدمی نے اگر ہمارا قرض اتار دیا تو اس آدمی کا جب ذکر کریں گے تو بڑی لذت سے کریں گے کہ وہ آدمی تو بڑا اچھا ہے. ایک آدمی نے ہمارے گھر کا انتظام کر دیا تو جس نے انتظام کیا اس کا ذکر ہر مجلس میں کیا کرتا ہے کہ وہ تو بھلا آدمی ہے، وہ تو بڑا سخی آدمی ہے. ایک دنیاوی چھوٹا سا احسان بھی اگر کوئی کر دیتا ہے تو ہم اس کا ذکر خیر کیا کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو ہم کو دنیا کی بھی بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ملے گی کہ اس امت کو جنت میں پہلے داخل کیا جائے گا، حالانکہ آنے میں سب سے اخیر میں ہے. یہ کیوں ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو ہم سوچتے رہے، شمار کرتے رہے تو ان گنت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تو ایسی ایسی تعلیمات دی کہ ایک باپ بھی بیٹے کو نہیں دیتا ہے. بیٹا باپ کو محسن سمجھتا ہے کہ میری پرورش کرتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک باپ جتنی شفقت بیٹے کو نہیں دے سکتا اس سے زیادہ امت کو شفقت دی ہے. اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیمات میں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. کیا ایک باپ اپنے بیٹے کو اس طریقے سے سکھاتا ہے کہ تم استنجا میں جاؤ تو کتنی مرتبہ ڈھیلوں کو استعمال کرو، پانی کب استعمال کیا جائے گا کب نہیں کیا جائے گا؟ ایک یہودی نے صحابہ کے زمانے میں اعتراض کیا کہ تمہارا نبی تو کیسا ہے کہ ایسی غلیظ اور ناپاک چیزوں کے بارے میں تعلیم دیتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فخر کے طور پر کہا کہ یہی تو کمال ہے ہمارے نبی کا، ایسی چھوٹی چھوٹی تعلیمات بھی ہم کو دی ہے اور تمہارے یہاں تو نکاح کے طریقے بھی موجود نہیں ہیں.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، اس احسان کا بدلہ ہم کیسے ادا کریں؟ اس کی تو کوئی شکل ہے ہی نہیں، لیکن ایک آدمی کے اندر ایک طلب ہوتی ہے کہ میں میرے محسن کے لیے، جنہوں نے ہماری آخرت بھی بنائی، ہماری دنیا بھی بنائی، کچھ کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی آیت جو خطبے میں پڑھی گئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ہم کو درود شریف پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ قرآن کریم کی آیت سمجھنے جیسی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسا عجیب انداز اس قرآن کریم کی آیت میں اختیار کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو ہم کو کہا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو اللہ نے کہا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ روزے کا حکم دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے حکم دیا، بعد میں ترغیب دی۔ یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پھر ترغیب دی کہ یہ فرض روزے صرف تم پر نہیں کیے گئے ہیں بلکہ تم سے پہلے امتوں پر بھی کیے گئے تھے، ایک ترغیب دی۔ لیکن یہاں انداز الگ ہے، یہاں پہلے ترغیب ہے، پہلے امت کو تیار کیا جا رہا ہے، پھر حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اللہ کے معصوم فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ پہلے ترغیب دی، لہذا اے ایمان والو تم کو بھی چاہیے کہ تم تمہارے نبی پر درود بھیجو۔ پہلے ترغیب ہے پھر حکم ہے، یعنی پہلے ہم کو تیار کیا کہ یہ کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد اب حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس آیت میں ایک دوسرا اشارہ بھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارہ بھی دیا کہ اگر تم درود نہیں بھیجو گے تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے سے اللہ اور اس کے معصوم فرشتے درود بھیج ہی رہے ہیں، اگر ہم نہیں بھی بھیجیں گے تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ فائدہ ہمارا ہے کہ ہم اگر درود شریف بھیجیں گے تو اس کی برکات سے اللہ ہم کو نوازے گا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اشارہ فرمایا۔ ایک عجیب بات اس آیت میں یہ بھی ہے، خطبے میں سنتے رہتے کئی سالوں سے سنی ہے، مناسب معلوم ہوا کہ آیت کی تفصیل بھی ہمارے سامنے ہو تو جب خطیب پڑھے تو یہ مضامین ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، لیکن وہ نماز صرف امت کو پڑھنی ہے۔ روزے کا حکم دیا، روزہ صرف امت کو رکھنا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ صرف امت کو رکھنی ہے۔ یعنی ہماری عبادت میں خدا شریک نہیں ہے، ہم عبادت کریں گے، اللہ صرف حکم دے رہا ہے۔ لیکن درود شریف کا جہاں معاملہ آ رہا ہے وہاں اس درود شریف کے عمل میں خدا بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، کہ اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، تم بھی بھیجو۔ یعنی اگر درود شریف کا اگر ہم اہتمام کرتے ہیں تو گویا کہ خالق جو کام عمل کر رہا ہے وہ عمل ہم بھی کر رہے ہیں۔ دیکھو میں عمل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، عبادت نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ عبادت نہیں کرتا ہے، عبادت تو بندوں کو کرنی ہے، عبادت میں تو بندگی ہوتی ہے، ہم عبادت کریں گے، درود شریف ہمارے لیے عبادت ہے لیکن اللہ کے لیے تو عمل ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت ہمیں اشارہ دے رہی ہے کہ ہم درود شریف کا خوب اہتمام کریں۔ ہمارے درود شریف کے اہتمام کے لیے صرف یہ آیت ہی کافی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی بے شمار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو جمع کیا جائے تو بہت سارے فوائد درود شریف کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کچھ بڑے بڑے فوائد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے کہ آدمی حریص ہے، اس کے سامنے جب تک منافع نہیں آتا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے۔ بزنس میں، تجارت میں بھی دیکھتا ہے کہ اس میں نفع زیادہ ہو تو گھستا ہے ورنہ نہیں گھستا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کے لیے انسان کو پہلے منافع نظر آنے چاہیے، اس لیے اس کے کچھ فوائد میں آپ کے سامنے رکھوں جو بارہا سنتے رہتے ہیں لیکن ایک مذاکرہ ہو جاوے۔ ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا درود شریف، فوری طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں ہماری طرف منتقل ہو جاتی ہیں، اور ہماری نجات کے لیے اللہ کی طرف سے ملنے والی ایک ہی رحمت کافی ہے۔ ایک رحمت بھی اگر اللہ کی ہم کو مل جاتی ہے تو ہماری دنیا بھی بھلی بن جائے گی، آخرت بھی بھلی بن جائے گی۔ اس کے مقابلے میں اللہ 10 رحمتیں دیتا ہے۔ دوسرا انعام ملتا ہے کہ 10 گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تیسرا انعام ملتا ہے کہ 10 نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے۔ اور چوتھا انعام اللہ تبارک تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ ہمارے 10 درجات آخرت میں بڑے ہوتے ہیں، یعنی ایک درود شریف پڑھنے پر یہ 40 چیزیں بیک وقت مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قیامت کا دن کہہ رہے ہیں، آخرت میں نہیں کہہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ قیامت کے دن سورج جو ہوگا، جیسے ابھی پنکھا ہے ویسے سورج ہوگا، اور اس کی اتنی تپش ہوگی کہ آدمی جو ہے پسینے سے سرابور ہوگا۔ ایسے موقع پر ہم کو کسی کی ضرورت پڑے گی۔
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہ میرے ساتھ ہوگا، مجھ سے قریب ہوگا، میری سفارش اس کو ملے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہوں گے؟ عرش کے سائے میں ہوں گے. تو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بھی عرش کے سائے میں ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو صبح شام درود شریف کا اہتمام کرتا ہے اس کو میری سفارش نصیب ہوگی. ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بڑی اشد ضرورت ہے. ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. نماز بھی بڑی مشکل سے ہم اہتمام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی عبادت ہے ہی نہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی کیسے پڑھ رہے ہیں. ہم نے یہ بھی کبھی نہیں سنا کہ نماز میں 51 سنتیں ہیں، اس کو میں نے کب ادا کی ہوگی، 51 سنتوں کے مطابق میں نے نماز کب پڑھی ہوگی، پتہ بھی نہیں ہے. تو ہماری عبادتوں کا تو یہ حال ہے. اس لیے وہاں پر ہماری بخشش کے لیے اللہ کا فضل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی اشد ضرورت ہے، اور سفارش ملے گی درود شریف کے اہتمام پر. وہاں پر ہماری عبادت اگر کوئی عبادت اہتمام سے اخلاص کے ساتھ بھی کرے گا تو عبادت کام نہیں آنے والی ہے، وہاں تو اللہ کا فضل ہی چلے گا. حدیثوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، مستدرک حاکم میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کا خلاصہ میں بیان کروں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے 500 سال عبادت کی. سمندر کے بیچ میں ایک ٹیلا تھا، جزیرہ تھا، وہاں پر ایک پہاڑ کا ٹیلا تھا، وہاں پر بیٹھ کر اس نے 500 سال عبادت کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کا نظام ایسا جاری کیا کہ ایک پتھر میں سے میٹھا پانی جاری کر دیا اور قریب میں ایک انار کا درخت اگا دیا تاکہ وہ پانی پیوے اور انار کھا کر اپنی بھوک کو مٹاوے. 500 سال اس نے عبادت کی. اس کے بعد جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ سے درخواست کی، 2 درخواستیں کی. ایک درخواست تو یہ کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے سجدے کی حالت میں موت دے. دوسری یہ درخواست کی کہ اللہ تو میرے جسم کو قیامت تک باقی رکھ، کہ میں سجدے کی حالت میں ہی قیامت تک رہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا. یہ روایت کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں موت بھی دی، اور ایسی جگہ پر اس کے جسم کو ابھی بھی محفوظ کیا ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی دوسرا انسان نہیں جا سکتا. وحشت ناک جگہ ہے کہ وہاں پر کوئی انسان نہیں جاتا، لیکن اس کے جسم کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. یہ آدمی کے بارے میں آگے روایت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جب پیشی ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو ہمارے فضل سے جنت میں داخل کر دو. وہ بندہ کہے گا کہ اللہ آپ کے فضل سے کیوں؟ یعنی ہم کو سمجھانے کے روایت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے تو 500 سال عبادت کی ہے، تو میں تو میری عبادت کے نتیجے میں جنت میں جاؤں گا، آپ کے فضل سے کیسے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سمجھایا کہ تیری عبادت کی کیا حیثیت ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو جہنم کے قریب لے جاؤ. کتنا قریب؟ کہ جہاں سے 500 سال کی مسافت ہو، اتنا قریب وہاں پر لے جایا گیا. اس گرمی کی تپش سے اس کا جسم جو ہے سوکھ گیا، شدت سے پیاس اس پر مسلط ہوئی. اسی درمیان میں ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس کا ہاتھ اس کے سامنے آیا. اس نے پانی طلب کیا تو سامنے سے کہا کہ اس کا عوض میں 500 سال کی عبادت دینی ہوگی، پھر ایک پانی کا گلاس ملے گا. اس بندے نے کہا کہ میرے پاس تو 500 سال کی عبادت ہے، لے لیجیے اور مجھے پانی دے دیجیے. پانی کا ایک گلاس پیا اور 500 سال کی عبادت دے دی. اب اس کی پیشی ہو رہی ہے اللہ کے یہاں. یہ سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے سمجھا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہے عبادتوں کا حال؟ تو کہا وہ تو ایک پانی کے گلاس کے بدلے میں دے دی، کہ اب تو تیرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اب تو سوائے تو اللہ کے فضل کے جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اور بھی نعمتیں تو دیکھ. اللہ نے تجھ کو آنکھیں دی تھی جس کے ذریعے سے تو دیکھ سکتا تھا دنیا میں. اللہ نے صحیح سالم جسم دیا تھا، اسی کی بنیاد پر تو عبادت کر سکتا تھا. اللہ نے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا تھا. ان سب نعمتوں کا پھر کیا؟ یہ عبادتوں کی حیثیت ہے ہماری. اس لیے آدمی جو جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے ہی جائے گا. اس لیے اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو ہمارے نبی کی سفارش کی ضرورت ہے، اور سفارش ملتی ہے کثرت سے درود شریف پڑھنے پر. یہ حدیث ہے. اس لیے درود شریف کا جو ہے کثرت سے اہتمام ہونا چاہیے. اور درود شریف کی وہ وعید بھی ہمارے سامنے ہے جو ہم رمضان میں سنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قریب کیا، ممبر پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پہلے پر قدم رکھا آمین کہا، دوسرے پر قدم رکھا آمین کہا، تیسرے پر آمین کہا. یہ روایت تو ہمارے سامنے ہی ہے. اس میں بھی تو کیا ہے؟ ایک آمین کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے ایسا بندہ ہلاک ہو. اب وہ موقع کون سا ہے؟ مسجد نبوی ہے، اور وہ جمعہ کا دین ہے، اور وہ بھی خطبے کا وقت ہے. خطبے کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ بھی دعا کرنے والا جبرائیل امین ہے جو فرشتوں کا سردار ہے، اور آمین کہنے والا وہ انبیاء کا سردار ہے. اب اس دعا کے قبول ہونے میں ذرا بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟
اس سے ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم کو درود شریف کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. چلتے پھرتے درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ کسی وقت کی تعین ہے، کچھ بھی نہیں. چلتے پھرتے آدمی پڑھتا جائے. اس لیے یہ روایت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. درود شریف جو ہے ایک تحفہ ہے. اس پر ایک عجیب بات ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بیان کی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب جو ابھی ہے ان کے شیخ ہیں، بہت عجیب بات لکھی ہے کہ درود شریف ہمارے غموں کو اور ہمارے درد کو دور کرتا ہے. پھر اس کی وہ دلیل دیتے ہیں کہ درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ درود شریف اگر ہم دور سے پڑھیں گے تو وہ درود شریف فرش سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تحفہ دیا درود شریف کا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں معمول کیا تھا؟ حیاتی میں جب دنیا میں تھے، ابھی بھی حیات ہے لیکن پردہ فرما گئے ہیں. معمول یہ تھا کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ دیتا یا کوئی تحفہ دیتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدلے میں اس کو تحفہ دیتے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو جب ہم درود شریف کا یہاں سے تحفہ بھیجیں گے تو وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے نام کے ساتھ وہ تحفہ جاتا ہے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ ہمارے والد کے نام کے ساتھ وہ تحفہ جاتا ہے. جب جائے گا تو ہماری بھی جو مصیبتیں ہوگی اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے دعا کریں گے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی تو کیا ہمارے کام اٹکیں گے؟ بھی نہیں اٹکیں گے. ہمارے غموں کو اللہ دور کرے گا، ہماری بیماریوں کو دور کرے گا. اس لیے جب بھی ہم کوئی مصیبت میں پھنسے یا جب بھی کوئی ہم پر غم ہو تو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھو. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے غموں کو دور کر دے گا. یہ برکت ہے اس کی. اس لیے درود شریف کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں ایک عجیب نقطے کی بات علماء نے بیان کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن کریم کی آیت میں یہ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو درود شریف پڑھو. صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی. اس وقت صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آپ کو سلام کیسے کرنا ہے، اس لیے کہ آپ نے سلام کو ہم کو سکھا دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب آپ کے سامنے ہو تو یہ سلام، اور جب آپ التحیات میں پڑھیں گے تو سلام کا طریقہ التحیات میں الگ ہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ سلام کے طریقے تو ہم کو معلوم ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن درود کیسے پڑھیں گے؟ یہ صحابہ نے سوال کیا. جب یہ سوال کیا، دیکھو اللہ نے حکم دیا تھا کہ درود بھیجو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا کہہ رہے ہیں، یعنی صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے کہو کہ وہ درود بھیجے. یعنی وہ درود سکھایا کون سا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تو درود بھیج. سمجھ میں آنے نا بات؟ پہلے اللہ نے حکم دیا کہ امت تم درود بھیجو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے کہو کہ تم بھیجو. یہ ایسی بات ہو رہی ہے سمجھانے کے لیے میں کہوں کہ اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، اور ہم اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم نماز پڑھو. بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر نماز کے بارے میں اگر ہم یہ کہتے ہیں تو بے ادبی ہے، اور اگر آدمی اعتراض کرے گا تو کافر بھی ہو جائے گا. لیکن درود کے بارے میں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو بھیج درود. اس لیے کہ درود کا معنی کیا ہے؟ رحمت کے، کہ اللہ تو رحمت بھیج. ہمارے پاس ہے رحمت. اگر اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ تم درود بھیجو، یعنی ہم کو حکم دیا کہ تم رحمت بھیجو، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تم کیا بھیجیں گے؟ اس لیے ہم اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ تو ہی بھیج اور اس کے شائن شان بھیج. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شائن شان درود بھیج. اس لیے درود شریف کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. درود شریف کے بارے میں جو آتا ہے کہ کم سے کم دین میں 100 مرتبہ درود شریف تو آدمی پڑھ ہی لے. کیا دیر لگے گی؟ یہاں سے مسجد سے لے کر کاروبار اپنی دکان تک جاتے جاتے 100 مرتبہ تو ہو جائے گا. 100 مرتبہ پڑھے گا، ایک دن میں 1000 رحمتیں، 1000 نیکیاں، 1000 گناہ معاف ہوں گے اور 1000 درجات بلند ہوں گے. کم سے کم ہمارے دین کا یہ معمول تو ہو ہی کہ کم سے کم 100 مرتبہ تو ہم پڑھ ہی لے. جو زیادہ پڑھتے ہو تو پڑھتے ہی جاوے، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ تو ہونا ہی چاہیے. ایسے ہی جب مسجد میں داخل ہو، مسجد سے باہر ہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ مسجد کی دعا کے ساتھ ساتھ ہم درود شریف کا بھی اہتمام کریں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی. حدیث میں آتا ہے اس کے ساتھ 2 لفظ اور بڑھاؤ، بسم اللہ بڑھاؤ اور ایک درود شریف، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی. نکلنے کی جو دعا ہے اس دعا کے ساتھ بھی 2 چیزیں بڑھاؤ. نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک. اس کے ساتھ بڑھاؤ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. میں دعا کیوں بتا رہا ہوں؟ اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے. دیکھو جب ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ رحمت مانگ رہے ہیں کہ اللہ رحمتوں کے دروازے کھول. رحمت کا علماء نے بیان کیا ہے کہ رحمت کا تعلق اخروی نعمتوں سے ہے. جب رحمت بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی آخرت کی جو نعمت ہے وہ ہم کو ملے. اور جب ہم نکل رہے ہیں اس وقت اللہ سے فضل مانگ رہے ہیں، فضل. اللہم انی اسألک من فضلک.
اور فضل کا تعلق علماء نے بیان کیا ہے کہ دنیاوی نعمتوں سے ہے، بیوی بچے اچھے ہو، مال و دولت ہو، تجارت اچھی ہو، گھر بار اچھا ہو، اس کا تعلق فضل سے ہے۔ تو مسجد میں داخل ہو رہے اس وقت رحمت مانگ رہے ہیں، اور جب نکل رہے اس وقت اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں، یعنی دنیا بھی مانگ رہے ہیں اور آخرت بھی مانگ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ درود شریف کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف ضرور قبول ہوتا ہے، ہم جون سی بھی حالت میں درود شریف پڑھیں ضرور قبول ہوتا ہے۔ جب درود شریف ہم پڑھیں گے تو درود شریف کے صدقے میں وہ دعا بھی قبول ہوگی، کیونکہ ایسا تو ہوگا نہیں کہ اللہ آدھی چیز کو قبول کرے اور آدھی کو قبول نہ کرے۔ جب درود شریف قبول کرے گا تو اللہ رحمت کو بھی قبول کرے گا، اور جب نکلیں گے تو جب درود شریف قبول کرے گا تو اللہ فضل بھی دے گا، اور ایک مرتبہ بھی دعا قبول ہو گئی تو ہماری آخرت بھی بن گئی، ہماری دنیا بھی بن گئی۔ اس لیے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کے لیے کہاں ہم کو زیادہ پیسہ خرچ کرنا ہے یا زیادہ مشقت کرنی ہے، خالی زبان سے 4 لفظ بولنے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ بھی دعا قبول ہو گئی تو ہماری آخرت بھی بنے گی، ہماری دنیا بھی بن جائے گی۔ اس لیے درود شریف کا اہتمام کریں، اور ایسا نہیں کہ میں کل سے شروع کروں گا، ایسا نہیں، آج سے ہی درود شریف کے بارے میں ہم نے سنا، پہلے بھی سنا تھا، لیکن آج تہیہ کریں کہ ہم جو ہے درود شریف کا آج سے اہتمام کرتے ہیں۔ 5 سال کے بعد جب ہم کو یاد آوے تو یہ یاد ہو کہ میں نے فلاں جمعہ کو یہ تہیہ کیا تھا، ارادہ کیا تھا کہ میں درود شریف 100 مرتبہ دن میں پڑھوں گا، 5 سال ہو گئے آج بھی میں درود شریف 100 مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہونا چاہیے، عمل کے لیے انتظار نہیں کرنے کا۔ آج ہی جیسے میں مسجد سے نکلوں یا ابھی وقت ملے میں درود شریف شروع کر دوں گا۔ درود شریف کی کثرت جو ہے یہ آدمی کو بہت فائدے دیتا ہے۔ ہر ایک امتی کی ایک تمنا ہوتی ہے، آخری بات بیان کر دیتا ہوں، ہر ایک امتی کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے دنیا میں، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ لیکن ہم سوچ اس لیے نہیں پا رہے کہ ہم گناہ اتنے بڑے بڑے کر رہے ہیں کہ سوچے بھی کیسے۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہر فن میں کتاب لکھی ہے، دنیاوی فنون میں بھی لکھی ہے اور اخروی فنون میں بھی لکھی ہے، علم حدیث میں، علم تفسیر میں، سب فنون میں انہوں نے کتابیں لکھی ہے۔ علم تفسیر میں ان کی 3 کتابیں بڑی مشہور ہیں، ایک مجمع البحرین جو 80 جلدوں میں ہے، دوسری در منصور، اور تیسری جلالین جو مدرسوں میں ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ان کے علم تفسیر میں بڑا کارنامہ ہے۔ ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے ہم کو پوری عمر چاہیے، پوری زندگی چاہیے، اتنی ساری کتابیں لکھی، 40 سال میں سب کتابیں لکھ ڈالی۔ 40 سال کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دیا کہ اب صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 35 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں کی ہے، نیند میں نہیں، بیداری کی حالت میں 35 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ شرف کیسے حاصل ہوا؟ ایک ہی جواب کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، جس کا یہ صلہ ملا کہ مجھے بیداری میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس لیے جو ہے درود شریف کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرے، اور کثرت کی ایک حد تو علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 مرتبہ لکھی ہے، لیکن کم سے کم ہم 100 مرتبہ تو شروع کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔